اور حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے چونکہ بھوک کی بڑی کثرت تھی اور قحط سالی تھی، جب حضور علیہ السلام کو میں لینے کے لیے آئی اور جب میں نے حضور علیہ السلام کو لیا تو عظیم جملہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، میرا بچہ اکثر رات کو روتا رہتا، ہم سو نہیں سکتے تھے، اونٹنی کمزور تھی، جب بھی اس کا دودھ نکالنا میرے خاوند نے تو چند قطروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نکلتا، جو چند قطرے دودھ کے نکلتے وہ بھی ہم اپنے بچے کو پلا دیتے اور ہم بھوکے رہتے۔ لیکن جس دن حضور علیہ السلام کو میں نے اٹھایا ہے، اللہ نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمتیں دی ہیں جن کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوا ہے۔ قیامت تک عظمت اور برکت ان لوگوں کے ارد گرد رہے گی جن کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوگا۔ جو لوگ قرب مصطفیٰ سے دور چلے گئے یا محروم ہو گئے، سمجھیں وہ برکت اور رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور جب حضور علیہ السلام کو جس اونٹنی پہ بٹھایا وہ اونٹنی کتنی صحت مند ہو گئی ہے۔ پھر حضرت علیمہ سعدیہ لے کے آئی ہیں حضور علیہ السلام کو بنی سعد شریف میں۔ پورا بنی سعد شریف اور اس کے مضافات دور دراز سے لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتے۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے 4 سالوں میں کمرے میں رات کو کبھی بھی لائٹ نہیں جلائی۔ جب حضور علیہ السلام چھوٹے تھے تو جس کمرے میں مجھے روشنی چاہیے ہوتی میں حضور کو اٹھا کے لے جاتی، وہ جیسے ہی میں حضور علیہ السلام کو اٹھا کے کمرے میں داخل ہوتی کمرہ اس قدر روشن ہو جاتا جیسے 14ویں کا چاند اس کمرے میں اترا ہوا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، 2 سال کے ہو گئے اور آپ دوڑنے اور بھاگنے لگے، تو پھر جب مجھے کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا تو پھر میں حضور علیہ السلام کو آواز دیتی بیٹا محمد اس کمرے میں آئیں۔ بس ابھی حضور علیہ السلام دروازے پہ ہوتے تھے، رخ انور روشن اتنا تھا، اللہ اس کمرے کو اس قدر روشن کر دیتا جیسے 14ویں کا چاند دروازے پہ کھڑا ہو۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بھریاں۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اکثر کام میں لگ جاتی تو میں ہر وقت جھولا نہیں جھلاتی تھی، لیکن کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ میں کام میں لگی ہوئی ہوں اور حضور علیہ السلام کا جھولا خود بخود چل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کون جھولا چلا رہا ہے؟ یہ جبریل امی آئے ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام کے جھولے کو چلا رہے ہیں۔ اور کتنا عظیم بچپن ہے۔ ہمارے ہاں صحابہ کرام نے پوچھا تھا حضرت علیمہ سعدیہ سے، جیسے عام بچے تنگ کرتے ہیں ابا جی کو اور اماں جی کو کہ مجھے فلاں چیز لے کے دیں، فلاں چیز لے کے دیں، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے بھی ایسی ڈیمانڈ کی تھی؟ یہ کون ہیں؟ یہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں کون ہے؟ حضرت علیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہم ان کو دے ہی کیا سکتے تھے؟ جس دن ہم حضور کو لے کے آئے ہیں ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اور 2 سال کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ، چونکہ معاہدہ تھا سیدہ آمینہ کے ساتھ، جب تک بچہ دودھ 2 سال تک پیتا ہے، حولین کاملین، 2 سال مدت رضاعت ہے کہ بچے کو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں پھر دودھ چھڑوا دیں۔ 2 سال کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو واپس حضرت سیدہ آمینہ کو دینے کے لیے آ رہی تھی تو میرا دل غمگین تھا، میرا دل دکھوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں دل میں یہ جملے دہرا رہی تھی اللہ کرے کبھی حضور دوبارہ میرے ساتھ واپس آ جائے، کوئی اس طرح کا بہانہ بنے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں، صدیوں بعد امتی دنیا کے کسی شہر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی ڈالے، دل میں تصور کرے تو صدیوں بعد حضور علیہ السلام غلاموں کو واپس نہیں لٹاتے۔ حضرت علیمہ سعدیہ تو حضور کے ساتھ چل رہی ہیں۔ دل میں خیال آ رہا تھا جب مکہ معظمہ پہنچے تو حضرت سیدہ آمینہ نے حضور کو دیکھا تو آپ کی نشو و نما بڑی عظیم تھی۔ جو بچے 1 ہفتے میں نشو و نما پاتے تھے، حضرت علیمہ سعدیہ فرماتے ہیں حضور ایک دن میں اتنی نشو و نما پاتے تھے۔ اگر کوئی بچہ 1 ہفتے کا ہوتا تو حضور علیہ السلام 1 ہفتے کی عمر میں ایسے لگتے تھے جیسے 1 مہینے کی عمر کے ہیں۔
اور جب 2 سال کے بعد سیدہ آمینہ کو واپس کیے جا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 سال کے نہیں بلکہ آپ تو 4 سال کی عمر رکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ خوش ہو گئی کہ میرے بیٹے کی کتنی اچھی صحت ہو گئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے آنکھوں کی، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دوبارہ نہ اس بچے کو لے جاؤں۔ تو سیدہ آمینہ فوراً مان گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی جب میں حضور کو دوبارہ واپس لا رہی تھی۔ ہم تو صرف سن سکتے ہیں، یہ تو کوئی حلیمہ سعدیہ سے پوچھے جو حضور علیہ السلام کو اٹھا کے لا رہی، یہ کیفیت تو وہی بیان کر سکتی، یا یہ عظمتیں اور یہ شانیں صرف وہی جانتے ہیں جن کو یہ مقام حاصل تھا، جن کو یہ لمحے حاصل تھے۔ اور پھر جب 2 سال سے حضور علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام کا دل کر رہا ہے، جب صبح دیکھتے کہ گھر میں کوئی نہیں اماں جی کے علاوہ تو پوچھتے میری بہنیں کہاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹے بھی تھے حضرت عبداللہ، تو پوچھتے میرے بہن بھائی کہاں ہیں، تو انہیں بتایا جاتا کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے ضد فرمائی کہ میں نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ہے۔ اور جس دن حضور علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے آئے ہیں، یہاں کافی سارے واقعات نمودار ہوئے۔ ایک دن ڈکیٹ راہزن جو ہے وہ پڑے ہیں بکریاں لوٹنے کے لیے، وہ گھوڑوں پہ آئے، تلواریں جو ہے وہ لہراتے ہوئے، سارے بچے بکریوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، حضور علیہ السلام وہاں کھڑے رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ ابھی 2 سے 2.5 سال یا 3 سال کی عمر کے ہیں، آپ بھاگے نہیں۔ اور جب وہ ڈاکو بکریاں پکڑنے لگے ہیں بنو سعد کے مختلف قبیلوں کی، تو حضور علیہ السلام نے ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، وہ نوجوان تھا، اس کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا دیے، بازو پھیلا دیے کہ تم ہماری بکریاں کیوں لوٹ رہے ہو؟ آج بکریوں کو چھوڑ دیں، ذرا ادھر آئیں تو صحیح۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بچہ صرف خوبصورت ہے، اس کا حسن بھی دیکھیں اور پھر ان کی میٹھی باتیں بھی سنیں، ان کی گفتگو میں مٹھاس کتنی ہے۔ ایسے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ بنا لیا ان ڈاکوؤں نے اور باتیں کر رہے ہیں حضور علیہ السلام سے، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ بچے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے، انہوں نے کہا وہاں تو ڈاکو پڑ گئے ہماری بکریوں کو۔ وہاں بنی سعد شریف سے لوگ سوٹے اور ڈنڈے اور دیگر جو اس وقت آلات تھے وہ اٹھا کے لائے، انہوں نے آ کے ڈاکوؤں کو گھیر لیا کہ ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ تو چور ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی چور پکڑا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، تمہاری بکریاں یہیں پہ ہیں، تم اپنی بکریوں کو سنبھالو، انہیں کچھ نہ کہو۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ واپس لوٹے۔ آپ سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ایک بوڑھا شخص اس لین میں کھڑا ہوا ہے جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ مدینہ منورہ کے 10 سالہ جو مبارک زندگی ہے، اس میں فوج در فوج، قافلہ در قافلہ، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اس بابا جی نے حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن میں ایک دلیل چاہتا ہوں، کوئی نبی ہونے کی دلیل تو پیش کرے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو ابھی بھی دلیل پوچھ رہا ہے؟ کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب بنو سعد کے لوگوں نے تمہیں گھیر لیا تھا اور تمہیں مارنے والے تھے؟ وہ میں ہی بچہ تھا جو تمہیں ان سے بچا رہا تھا۔ تم اسلام قبول کر لو، اگر میں تمہیں دنیا کی رسوائی سے بچا سکتا ہوں تو میں تمہیں آخرت کی رسوائی سے بھی بچا سکتا ہوں۔ 3-4 سال کی عمر ہے، وہ بڑھاپے میں آ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی بھی جوانی کی عمر شریف گزر رہی ہے، پھر بھی حضور اس کو پہچان رہے ہیں۔ فرمایا تو وہی تو سردار ہے جس کو میں نے بچایا تھا۔ اور جب آپ کا شک صدر ہوا ہے تو حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں اور آپ کی بہنیں دوڑی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف کہ ایک پہاڑی پہ 2 بڑے سفید کپڑوں والے لوگ اترے ہیں، وہ ہمارے بھائی کو قتل کر رہے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے خامد دوڑ کے آئے ہیں اور گھبرائے ہوئے تھے تو دیکھا حضور علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ایک قافلے کو حضور رستہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک قافلے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟
رستہ عمر شریف کتنی ہے؟ 3 سال یا 4 سال. حضرت علیمہ سعدیہ قریب کھڑی ہیں اور سن رہی ہیں حضور اس قافلے کو صحیح رستہ بتا رہے ہیں. جو رستہ جہاں انہوں نے جانا تھا اس وقت وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ اس بچے سے چلیں پوچھ لیتے ہیں، کچھ ہیلپ ہو جائے گی. حضور علیہ السلام توڑ ان کی منزل تک ان کو رستہ سمجھا رہے ہیں. جب وہ قافلہ چلا گیا تو حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی میں قربان جاؤں آپ پہ، آپ نے یہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں، آپ تو ان قافلہ والوں کو صحیح رستہ دکھا رہے تھے. تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمائے اماں جی میں تو اس سے آگے کے راستے بھی جانتا ہوں، میں دنیا میں راستہ ہی تو دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو ہم اس پیارے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بقیہ انشاءاللہ جو گفتگو ہے اس حوالے سے وہ آنے والے مبارک جمعوں میں جاری رہے گی. جن احباب نے جلوس میں شرکت کی ہے تو اللہ قبول فرمائے، نہیں تو جمعہ شریف کے بعد بھی مختلف جگہوں سے جلوس جو ہے وہ نکلیں گے، ان میں ضرور شریک ہوں، محافل کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محبت رسول نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.